پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، دو حصے اور رہ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اس عدلیہ کے مفصل فیصلے کے حوالے سے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم اس کی چیدہ پوائنٹس رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ تمام بحث سمجھنے میں آسانی ہو جو اس وقت بھی ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہوگی عدلیہ کے فیصلے کے اندر۔ ایک اور نقطہ وزیر اعظم کو دی گئی ہدایت اور وزیر اعظم کے جرم کے بارے میں تھا۔ جرم میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح آرٹیکل 204 شق 2 اور 63(1)G کے تحت وزیر اعظم کو توہین عدالت میں کانوکٹ قرار دیا جا چکا ہے۔ عدلیہ نے یہ دلیل رد کر دی اس فیصلے کے اندر کہ وزیر اعظم کو فیصلے پر عمل درآمد کی واضح ہدایت نہیں ملی۔ یہ آرگومنٹ بار بار ہم نے اعتزاز احسن کے بارے میں کے منہ سے سنا۔ پھر اعتزاز احسن جن کو بریف کرتے ہیں وہ ٹی وی کے اوپر آ کر وہی رٹ لگاتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو کیا پتا تھا۔ عدلیہ نے کہا کہ بحیثیت منتظم اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کروانا وزیر اعظم کی حتمی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اعتزاز احسن نے بھی کورٹ کے اندر کنٹیسٹ نہیں کیا۔ عدلیہ نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ایک ایسا مشہور مقدمہ جس میں صدر کا نام بھی موجود ہے، جس پر نظر ثانی کی اپیل دائر ہوئی اور خارج ہوئی، جس کی ساری دنیا میں دھوم ہے۔ یہ دھوم والا جملہ جو ہے میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، یہ کورٹ کے ججمنٹ میں نہیں ہے۔ عدلیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وزیر اعظم کی منشا سے وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں عدلیہ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ عدلیہ نے یہ اپنے فیصلے میں کہا کہ عمل درآمد کے معاملے کی دو قسطیں تھیں۔ ایک جب 17 رکنی بینچ نے عمل درآمد کی کارروائی روک دی تھی کیونکہ ریویو پٹیشن فائل ہوئی تھی، اور دوسرا جب ریویو پٹیشن یا نظر ثانی کی اپیل خارج ہوگی۔ جب اپیل خارج ہو گئی اس کے بعد حکومت کے پاس، پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس کوئی لیوے، کوئی آپشن اویلیبل نہیں تھا ادر دین دا فیکٹ کہ آپ نے عدلیہ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنا ہی ہے۔ یہ کہنا عدلیہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدلیہ کا حکم آئین سے متصادم ہے، ایک خطرناک قسم کا آرگومنٹ ہے، کیونکہ عدلیہ نے یہ آبزرو کیا کہ اگر یہ آرگومنٹ کیا جائے تو کہہ یہ رہے ہیں اعتزاز احسن اور پرائم منسٹر آف پاکستان کہ عدلیہ کے احکامات جو ہیں، 7 رکنی بینچ کے جو احکامات جو ہیں وہ آئین سے متصادم ہیں۔ عدلیہ جس نے آئین کا تحفظ کرنا ہے اور آئین کی تشریح کرنی ہے، اس کے احکامات آئین سے متصادم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف امریکہ کے ایک فیصلے کو بھی آبزرویشن کو بھی کوٹ کیا، اور بڑا زبردست کوٹ ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بینچ کا موڈ کیا ہے، اس ججمنٹ کی سپرٹ کیا ہے۔ کوٹ یہ کیا گیا جس کا ترجمہ ہم یہ لیتے ہیں کہ ہم غلطی سے ماورا اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے ہمارے فیصلے حتمی ہیں۔ ہم غلطی سے ماورا اس وجہ سے لگتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی الٹے طریقے سے اگر آپ اس کو بیان کریں تو جو آرگومنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ کورٹ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتی، کورٹ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے فیصلے چونکہ حتمی ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے، اور حتمی فیصلہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ کورٹ نے کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر متفق اور مطمئن ہیں کہ نظام کی سب سے بڑے عہدے کی طرف سے یعنی پرائم منسٹر کی طرف سے واضح اور مسلسل نافرمانی عدلیہ کی توہین کا باعث بنی ہے، جس کی وجہ سے انصاف کرنے کے نظام کو نقصان پہنچا ہے۔ اس عدالت اور ملک کے تمام عدالتی نظام کی توہین ہوئی ہے۔ اگر ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار عدالت عظمیٰ کے احکامات نہ مانے تو ہر کوئی اس طرف مائل ہوگا، تمام نظام مفلوج ہو جائے گا، عدالتی اختیار اور فیصلے پر لوگ ہنسیں گے اور ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ پیرا جو ہے میرے خیال میں کورٹ کے فیصلے کی سپرٹ کو بیان کرتا ہے۔ کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ اور اس میں جسٹس آصف سعید خان خوسا نے جو خلیل جبران کی مشہور و معروف نظم کا میں تبدیلی کر کے اپنا مطمع نظر بیان کیا ہے، اس پر بڑی خبریں بن رہی ہیں۔ میری اپنی ناقص رائے میں اور تمام ہیوملٹی کے ساتھ میں سبمٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اوور ڈو کر دیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خلیل جبران کو موڈیفائی نہیں کیا جا سکتا، بالکل کیا جانا چاہیے اور اچھا موڈیفائی کیا ہے۔ صرف یہ ہوا کہ جو تفصیلی ججمنٹ کی سپرٹ تھی، جو تفصیلی ججمنٹ نے جو آئین اور قانون
اور مثالوں کا اعلیٰ ترین مثالوں کا جو حوالے دیے تھے وہ سب معاملہ اب پس منظر میں چلا گیا ہے. نظم بار بار کوٹ ہو رہی ہے. میرے خیال میں کورٹ کی ججمنٹ کو اوور ویلمنگ سپورٹ ملنی چاہیے تھی سمجھ بوجھ کے حوالے سے، لیکن وہ معاملہ تو کہیں اور چلا گیا. نظم بار بار کوٹ ہو رہی ہے. اور پھر جب کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر اتنی احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا کہ آئین اور قانون کے پیرائے سے نہیں نکلے، یہاں پر نظم کے ذریعے جو پیغام دیا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے. پاکستان کے اندر رہنے والے اور پروگرام سننے والے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بہت جہاں دیدہ ہیں، وہ بین السطور بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. اور جسٹس کھوسہ صاحب نے تو بین السطور بات کی ہی نہیں. یہ صبح چھپ جائے گی نظم. مجھے اس قابل رحم قوم کے حوالے سے جو کھوسہ صاحب نے اپنے جذبات قلم بند کیے ہیں اس کے اوپر رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. کل آپ اس کو پڑھ لیں گے اخبارات کے اندر. لیکن اگر آپ اس تمام شاعری کی اسپرٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو جہاں جہاں پر کھوسہ صاحب نے نیشن کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر صرف آپ پارٹی کا لفظ ایڈ کر دیں. کھوسہ صاحب نے خلیل جبران کو موڈیفائی کیا ہے. میں کھوسہ صاحب کی نظم کو موڈیفائی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اضافی ہو. میں پڑھوں گا نہیں، آپ کو سمجھ میں آسانی ہوگی. جہاں پر کھوسہ صاحب نے نیشن کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر صرف پارٹی کا لفظ آپ ایڈ کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں بدقسمتی سے یہ نظم سیاسی طور پر استعمال ہوگی کورٹ کے خلاف. میں کچھ فورکاسٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں. اگر یہ نظم نہ لکھی جاتی تو شاید بہتر ہوتا. کورٹ نے اگر اپنی ججمنٹ کے ذریعے ہی بولنا تھا تو ججمنٹ کے ذریعے انہوں نے بول دیا تھا. شعر و شاعری کا شاید کچھ اور موقع بنتا وہاں پر، یہ زیادہ جج تھی. بہرحال اب تو سامنے آ گئی ہے، دیکھتے ہیں اس کے اوپر ریئیکشن کیا آتا ہے. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.